کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم یہاں چوک اعظم میں جامعہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ میں پیغام اہل حدیث کانفرنس کے لیے جمع ہیں۔ میں اس جامعہ کے منتظم اور چوک اعظم کے خطیب اعظم مولانا اکرم شہزاد صاحب کا دل کی گہرائی سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج آپ جیسے منور چہروں کے ساتھ اس ملاقات کے لیے مجھے شرف بخشا اور میں آپ کے پاس آپ کے سامنے یہاں حاضر ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے۔ میرا آنا آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا اور آپ کا ان کو سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی رہ جائے انسان ہونے کے ناطے اس سے صرف نظر فرما دے۔ آج آپ نے بہت سے خطابات سننے ہیں اور میں کوئی مقرر واعظ شیریں بیان نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، اور اسی حیثیت سے کتاب و سنت کے چند موتی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت طویل وقت نہیں لوں گا آپ کا، اختصار سے کام لوں گا، لیکن میری گزارش ہوگی کہ آپ توجہ سے سماعتوں کو میری جانب متوجہ کرتے ہوئے دل کی کھڑکی کو کھولیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سماعت کریں، تاکہ آج کی یہ مجلس اور آج کی یہ گفتگو اللہ کے ہاں ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے۔ فضیلت الشیخ مولانا اکرم شہزاد صاحب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں موجودہ دور کے فتنوں اور ان کے تدارک کے حوالے سے جو اسباب ہیں ان پر آپ کے سامنے بات کروں۔
اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ موجودہ دور کے فتنے کیا ہیں، سب سے پہلی بات کہ یہ موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور وہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس موضوع کو اپنے سامعین کے لیے منتخب کیا، اس لیے کہ یہ ایمان کی سلامتی، ایمان کی حفاظت کی بات۔ اگر آج کوئی شخص میرے اور آپ کے مال کی حفاظت کے لیے کوشاں ہو جائے، وہ کوشش کرے کہ ہمارا مال ضائع نہ ہو، تو ہم بڑے شکر گزار ہوں گے۔ ایمان مال کے مقابلے میں بے تحاشا قیمتی ہے۔ جو آپ کے ایمان کی حفاظت چاہتا ہو، جو آپ کو ایمان کی حفاظت کے طریقے بتلانا چاہتا ہو، وہ شخص یقیناً آپ کے ساتھ مخلص ہے، اس لیے دل میں اس کی قدر بھی کیجئے، اس کے شکر گزار بھی ہوئیے کہ اس نے آپ کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ تو ہم آپ کے اس جامعہ کے انتظامیہ اور اس موضوع کا انتخاب کرنے والوں کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے جس کا جاننا میرے اور آپ کے لیے نجات کے لیے بڑا ضروری ہے۔ فتنہ عربی زبان میں بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا۔ علماء کرام نے قرآن مجید میں قریباً 11 مقامات بیان کیے ہیں جہاں پر مختلف معانی میں اس لفظ فتنے کا یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کا استعمال ہوا۔ اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو لفظ فتنہ آزمائش، امتحان، عذاب، مصیبت، ان سارے معنوں میں استعمال ہوتا۔ امام مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتنہ اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے باطن کو ظاہر کر دے، انسان کے اندر جو کچھ ہے جو اس نے چھپا کر رکھا ہے اس کو سامنے لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آزمائش اور فتنہ اس لیے رکھا ہے کہ یہ آزمائش اور فتنہ انسان کے اندر موجود ایمان کی حقیقت کو کھول دیتا۔ ایمان کا دعویٰ کرنا بڑا آسان، لیکن اس دعوے کا پتہ انسان کی آزمائش سے پتہ چلتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی نجات ہو جائے گی؟ ان يقولوا آمنا، کہ وہ صرف اس بات کو زبان سے ادا کر دے کہ ہم ایمان لائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ زبان سے پڑھ لیا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، جبکہ وہ فتنے میں مبتلا نہیں کیے جائیں، وہ پرکھے نہیں جائیں گے، ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ یقیناً امتحان ہوگا، یقیناً آزمائش آئے گی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کی تو ایسی ایسی آزمائش آئی ہے کہ سخت فتنوں اور سخت آزمائشوں نے ان کو جکڑا۔ وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ وہ ہلا کر رکھ دیے گئے، جس طرح زلزلہ آتا ہے اور ہر چیز ہل کر رہ جاتی ہے۔ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ رسول اور ان کے اوپر ایمان لانے والے بھی یہ کہہ اٹھے اللہ کی نصرت اور مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار جان لو امتحان اور آزمائش تو آتی ہے لیکن اللہ کی نصرت بھی دور نہیں، اللہ کی مدد بھی قریب ہے۔ اس لیے فتنہ اور آزمائش اس دنیا کے اندر اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہر کسی کو کرنا پڑے گا۔
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے فرمایا وہ ذات جس نے موت و حیات کی ایک کشمکش بنائی اس لیے ہے تاکہ وہ تمہیں ابتلا کے اندر آزمائش میں ڈال کر چیک کرے بہترین عمل کون کر کیا تھا۔ تو سب سے پہلی بات جو سمجھ لینی چاہیے، ہمارا اس دنیا میں موجود ہونا یہ خود ایک آزمائش ہے، یہ خود ایک امتحان اور فتنہ ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، اور اس امتحان میں، اس آزمائش میں، اس فتنے میں ہم نے سرخرو ہونا۔ اب اس کے بعد جو بات سمجھ آنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آزمائشیں اور فتنے ہر دور میں مختلف ہوتے۔ بعض ادوار ایسے ہیں جہاں آزمائش کم ہوتی ہے، اور بعض موقع اور جو دور ہیں ان میں آزمائش بڑی سخت ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت میں آزمائشوں اور فتنوں کے سخت ہونے کی وعید سنائی تھی۔ آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیکی کرنے میں جلدی کر لو، فتنا کقطع اللیل المظلم، اس لیے کہ ایسے فتنے آنے والے ہیں جو اندھیری رات کی ٹکڑیوں کی مانند ہوں۔ جس طرح اندھیری رات ہو، سردیوں کی کالی راتیں جس طرح ہم کہتے ہیں، جن میں چاند بھی نہیں ہوتا، دھند بھی چھائی ہو، روشنی کا کوئی اور انتظام نہ ہو، تو ہر رات کا پہر پہلے سے زیادہ سیاہ ہوتا۔ آپ نے فرمایا ایسے فتنے آئیں گے جس طرح کسی تسبیح کے توڑ دیا جائے تو اس کے دانے اور موتی پے در پے ایک دوسرے کے پیچھے گرتے چلے جاتے۔ اور آپ نے فرمایا ایک فتنہ آئے گا، مومن سوچے گا اس سے جان چھوٹ جائے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی، لیکن آنے والا فتنہ پچھلے فتنے کی یاد بھلا دے گا، اور ہر آنے والا فتنہ پچھلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ اور کس قدر شدید ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کو ایمان کی حالت میں اٹھنے والا شام کو ایمان سے محروم ہوگا، شام ایمان کی حالت میں کرنے والا صبح ہونے سے پہلے ایمان سے ہاتھ دھو چکا ہوگا۔ کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کی محبت اتنی غالب آ چکی ہوگی، دنیا کی چکا چوند اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ اپنے دین کو خود دنیا کی تھوڑی سی قیمت کی خاطر بیچ دے گا۔ دین چھوڑنا آسان ہو جائے گا، دین پر عمل مشکل ہو جائے گا۔ اہل ایمان کا خاصہ تو اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانوں اور مال کا سودا کر لیا ہے جنت کے بدلے۔ صحابہ کرام کیوں ممتاز تھے؟ وہ مال خرچ کر کے، مال قربان کر کے ایمان کی حفاظت کرتے تھے۔ فتنے کے دور میں آزمائش یہ ہوگی بندہ مال کی خاطر دین بیچنے کو تیار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایک اونچے گھر کی چھت پر کھڑے، صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا کہا ہل ترون ما ارى، کیا تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول ہم وہ نہیں دیکھتے جو آپ دیکھتے۔ اللہ رب العزت آپ کو جو دکھلا رہا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے گھروں کے صحنوں میں اترنے والے فتنوں کو دیکھ رہا۔ آپ اندازہ لگائیے سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں کھڑے ہو کر صحابہ کرام کے گھروں کے صحنوں میں فتنوں کو اترتا دیکھ رہے ہیں۔
جبکہ مدینہ طیبہ وہ شہر ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قرب میں ایمان مدینے کی طرف اسی طرح واپس سمٹ آئے گا جس طرح سانپ اپنے بل کی طرف واپس سمٹ آتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ طیبہ میں صحابہ کے گھروں میں فتنے داخل ہو رہے تھے، آج ہم مدینہ سے کوسوں دور اپنے گھروں کے اندر کیسے فتنوں کو پاتے ہیں؟ اس لیے ان فتنوں سے بچاؤ، ان کی پہچان، ان سے متعلق فکر، اور پھر ان سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے، اس پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے، بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ اب فتنے بہت سارے ہیں، ان کی بہت اقسام ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے آزمائش رکھی ہے۔ انسان کے اندر اس کا نفس دنیا کی طرف مائل ہونے والا، آرام پسندی کی طرف مائل ہے، خوشنما چیزوں کو، خوبصورت چیزوں کو دیکھ کر ان کی طرف لپکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بیرونی دشمن شیطان بھی لگا ہے، زین لہم الشیطان اعمالہم، وہ بھی ان کے کاموں کو بڑا خوبصورت بنا بنا کر ان کے سامنے پیش کرتا۔ انسان کے اندر بھی ایک دشمن، انسان کے باہر بھی ایک دشمن، اور یہ دونوں دشمن دنیا کی چیزوں کو مزین کر کے، خوبصورت بنا بنا کے، بدنما چیزوں کو خوبصورت غلاف کے اندر لپیٹ کر میرے اور آپ کے سامنے پیش کر دیں کہ ہم اس کو آگے بڑھ کر حاصل کر لیں۔ اس کیفیت میں جب امتحان اللہ کی طرف سے ہو اور دشمن داخلی بھی ہو اور خارجی بھی ہو، بہت زیادہ مجھے اور آپ کو اس بات کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے، ہم کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے۔ اور یاد رکھیے، ایمان کی حفاظت کی فکر بذات خود ایمان کی علامت۔ اس جملے کو دوبارہ سمجھ لے، ایمان کی حفاظت کی فکر بذات خود ایمان کی علامت ہے۔ جس کے اندر ایمان ہے اسی کو اس کی حفاظت کی فکر ہے، جس کو ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں، اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایمان بھی کوئی نہیں۔ جس کے پاس مال ہے حفاظت کا بندوبست بھی وہی کرے گا، جو کنگلا ہے اس نے لاکر خرید کر باڈی گارڈ رکھ کر کرنا کیا ہے۔ صحابہ کرام کو بڑی فکر ہوتی تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دہائی دے رہے اللہ کے رسول، بڑی فکر لگ گئی، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس ہوتے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی، باہر نکلتے ہیں دنیا کے کاموں میں گھر والوں کے ساتھ ایمان کی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے، یہ تو نفاق ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نفاق نہیں ہے، اگر تمہاری وہ کیفیت برقرار رہے جو میرے پاس بیٹھ کر ہوتی ہے، پھر تو آسمان سے فرشتے اتر کر تم سے مصافحہ کریں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب ہے رازدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام بتلائے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب کوئی بندہ مدینے میں فوت ہو جاتا، ہم حضرت حذیفہ کو دیکھتے، اگر وہ اس کے جنازے میں شریک ہوئے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا یہ مسلمان ہے۔ اگر حضرت حذیفہ شریک نہ ہوتے ہم سمجھ جاتے یہ بندہ منافق تھا۔ رات کا پہر ہے، دروازے پر دستک ہو رہی ہے، دروازہ کھولا، خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑے ہیں اور آنکھوں میں آنسو، پریشان ہوئے۔ امیر المومنین
آپ اس کیفیت میں رات کے اس پہر میرے دروازے پر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حذیفہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر ایک سوال پوچھنا ہے، مجھ سے غلط بیانی نہ کرنا۔ اللہ کے رسول نے تمہیں منافقوں کے جو نام بتلائے تھے مجھے تسلی دے دو کہیں ان میں میرا نام تو نہیں تھا؟ فکر لاحق ہے کہ ایمان فتنوں کی نظر تو نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنت کی بشارتیں سننے کے باوجود ایمان کی حفاظت کی فکر میں تھے۔ ہم وہ ساری حدیثیں اور ساری نصوص جن کے اندر ایمان پر نقب لگانے والی حرکتیں موجود ہیں اپنے اندر پا کر بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہیں۔ اس لیے فتنے کے دور میں ایمان کی حفاظت بڑی اہمیت کی حامل۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فتنے بہت سارے ہیں اور ان کی بہت سی قسمیں ہیں، ساروں کا یہاں پر تذکرہ ممکن نہیں، لیکن اگر میں آپ کے سامنے ان کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کر دوں، دو کیٹیگریاں آپ کے سامنے رکھ دوں تو شاید بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ مجھے امید ہے جس دل جمی کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں بات آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے اور دل میں بھی انشاءاللہ اتر رہی ہے، کوئی مشکل گفتگو تو نہیں؟ الحمدللہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ فتنے بہت سے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہم ان کو دو بڑی تقسیموں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک تقسیم ہے وہ فتنے جو شبہات کے فتنے، اور دوسری تقسیم ہے ان فتنوں کی جو شہوات کے فتنے۔ کون سی تقسیم ہے؟ شبہات اور شہوات۔ شبہات جمع ہے شبہ کی، ہم کہتے ہیں مجھے تمہارے متعلق شبہ ہے، کیا معنی؟ شک ہے، یقین کے متضاد ایک بات جس پر آپ کو یقین ہے۔ یقین کیا ہے؟ میں اور آپ رات کے اس پہر یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ چوک اعظم ہے اور آج جامعہ امام بخاری میں ہم بیٹھے، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ اب شک یہ ہے کہ آج اشتہار میں بہت سارے نام لکھے ہیں، ابھی سٹیج پر ان میں سے بعض خطباء موجود نہیں۔ ہماری جماعت کا بہت بڑا نام سید سبتین شاہ نقوی حفظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اشتہار پر موجود ہے۔ شک ہے پتہ نہیں آئے ہیں یا نہیں آئے۔ تو یقین اور شک یہ دو متضاد باتیں ہوتی ہیں۔ ایک فتنہ ہے جو شک کا فتنہ ہے، شبہات کا فتنہ ہے، بندہ شک میں پڑ جائے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اور شہوات، انسان کی شہوت، اس کی خواہش ایک حد سے آگے نکل جائے اور بندہ ان خواہشوں کے پیچھے لگ کر اپنے دین کو برباد کر لے، یہ شہوات کا فتنہ۔ تو یہ دو قسم کے بڑے فتنے ہیں جو ہر دور میں رہے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں۔ لیکن موجودہ دور میں ان دو فتنوں پر شیطان نے بھی اور اسلام دشمن قوتوں نے بڑا کام کیا ہے، اس لیے کہ اسلام دشمن قوتیں یہ جان چکی ہیں میدانوں میں اتر کر مسلمانوں سے ایمان کی جنگ میں دو بدو آ کر وہ ان سے ایمان نہیں چھین سکتے، وہ جنگ کر کے لڑ کر قتال کر کے مسلمانوں سے جیت نہیں سکتے۔ امریکہ جیسی سپر پاور، روس جیسی سپر پاور میدانوں میں اتر کر ہزیمت اختیار کر کے واپس جا چکی، ان کو اس بات کا یقین ہو چکا کہ وہ میدانوں میں ان مسلمانوں سے کچھ نہیں حاصل کر سکتے۔ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے ان دو میدانوں میں محنت کرنی ہوگی۔ اہل ایمان کو ایمان سے متعلق شبہات میں ڈال دو، شک میں ڈال دو، اور رہی صحیح کسر ان کو خواہش پرستی اپنی شہوت کے پوری کرنے میں ڈال دو، نتیجہ یہ ہوگا مسلمان کسی کام کا نہیں رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو یاد کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کفار تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹتے۔ صحابہ نے حیران ہو کے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ کیا ہماری تعداد بہت تھوڑی رہ جائے؟
اس لیے کہ وہ تو دیکھ رہے تھے کہ 313 نہتے بھی ہوں 1000 کے پورے جمائے لشکر کے سامنے اللہ جو ہے وہ فتح اور نصرت عطا فرما دیتا. اس کا مطلب ہے ہم 313 بھی نہیں رہ جائیں گے 1000 کے مقابلے، بہت تھوڑے ہو جائیں. آپ نے فرمایا نہیں بل انتم کثیر، جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں تمہاری تعداد بڑی ہوگی. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حالت سمندر کی جھاگ کے مانند ہوگی، بلبلوں کی مانند ہوگی، نظر بہت زیادہ آتی ہے، اس کا وزن اور اس کی حیثیت کوئی نہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے. وَمَا الْوَهْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کے رسول یہ وہن ہوتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. مرنا نہیں چاہتے، زندگی مل جائے، ایمان بیچ کر کچھ دن اور زندہ رہ لیں، دنیا کا ہمارا سٹیٹس بڑھ جائے، دنیا کی آسائشیں پاس آ جائیں، دنیا اور دنیا ہی اکبر ہم و غم بن جائے، انسان کا اول آخر دنیا بن جائے اور اس کو حاصل کرنا بن جائے، ایمان پسے پش چلا جائے. تو شبہات اور شہوات کے یہ فتنے انسان کو کہیں کا نہیں رہنے. اب یہاں پر ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا. شبہات اور شہوات ہر دور میں رہے، ہر دور میں رہے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، ہم سورہ ناس میں پڑھتے ہیں نا یا اللہ اس ملعون کی شر سے ہمیں بچا جو لوگوں کے سینوں میں آ کر وسوسے ڈالتا ہے. یہ شبہ جو وسوسے وہ ڈالتا ہے یہ شبہات ہوتے ہیں. یہ تو ہر دور میں رہے، لیکن موجودہ دور کے ہم جب فتنوں کی بات کرتے ہیں تو مسئلہ یہ پیدا ہو گیا، یہ جو ڈیوائسیں میرے اور آپ کے سامنے لگی ہیں انہوں نے پوری دنیا کی شبہات اور پوری دنیا کی شہوات کو اٹھا کر میرے اور آپ کی گود میں ڈال دیا. پہلے کوئی بندہ کسی شبہ کا شکار ہوتا تھا، اپنے علاقے کے کسی بندے کی بات سن اس کو شہوات میں سے کسی خواہش پرستی کا جوش چڑھتا تھا اپنے علاقے کی کوئی کسی برائی کو دیکھ کر. اب مسئلہ یہ ہو گیا دنیا ساری انگریزی میں کہتے ہیں گلوبل ویلیج بن گئی ہے. ایک پوری دنیا ایک گاؤں کی صورت اختیار کر گئی ہے. جس طرح کسی گاؤں دیہات کی ہر خبر ہر شخص کو ہوتی ہے، ہر بندے کو بندہ جانتا ہے، پوری دنیا ایک بڑا گاؤں بن گئی ہے. دنیا کے ایک کونے میں پتا کھڑکتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہوتا ہے کیا ہو گیا. اب شبہات اور شہوات بھی پوری دنیا کا میرے اور آپ کے اوپر حملہ کر کے موجود ہے. آج اس بات کا مسئلہ ختم ہو گیا کہ کسی بندے کا شبہ اور اس کا فتنہ صرف امریکہ کے لوگوں کے لیے ہے. وہ بیٹھتا ہے سامنے ایک کیمرہ لگاتا ہے، انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر ڈالتا ہے، اور چوک اعظم میں بیٹھ کر ہم یہاں اس کو کھول کر سنتے ہیں. وہ جو باتیں وہاں بیٹھ کر دین کے بگاڑ کے لیے بیان کر رہا ہے، یہاں بیٹھا ہوا بندہ اس کو سن سن کر واہ واہ سبحان اللہ کہتا ہے جو بات یہ کہہ رہا ہے یہ امریکہ میں بیٹھا ہوا یہ ٹھیک کہہ رہا ہو. نتیجہ کیا ہے؟ موجودہ دور کے اندر نوجوان بالخصوص، چونکہ بزرگ ان چیزوں سے ابھی بھی کسی حد تک دور ہیں، لیکن نوجوان دین کے نام پر، علم کے نام پر بہت سے ایسے لوگوں کو سن رہے ہیں جو دین کے نام پر شبہات پیدا کر رہے ہیں. کیسے کیسے شبہات ہیں؟ آپ کو کہیں گے دین اور اس کے اندر بہت سی باتیں مولویوں نے گھڑ لی ہیں، یہ عقل کے ساتھ میچ نہیں کرتی. آج کا دور سائنسی دور ہے، سائنٹیفک اپروچ ہونی چاہیے، سائنسی فکر ہونی چاہیے انسان کی. سائنسی فکر کا مطلب کیا ہے؟ سائنس کہتے ہیں سادہ لفظوں میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ایسا ہمارے پاس مواد موجود ہو، معلومات موجود ہوں جن کو میں گن سکتا ہوں یا اپنے حواس خمسہ سے پرکھ سکتا ہوں،
اور تجربے اور مشاہدے سے ان معلومات کو پرکھ کر اس کے نتیجے میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں۔ مثلا معلومات یہ ہے کہ یہ ایک بوتل ہے اور یہ دوسری بوتل ہے۔ اب میں کسی بھی چیز کو ایک اور ایک کو جمع کروں گا تو کیا بنے گا؟ دو۔ یہ سائنٹیفک اپروچ ہے۔ پوری دنیا کے اندر کسی بھی چیز میں ایک اور ایک چیز کو لیں گے، اس کو آپس میں جمع کریں گے تو دو بنے گا، اس کا دو کے علاوہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے۔ وہ کہتے ہیں سائنٹیفک اپروچ بناؤ، دین سارے کو بھی اسی طریقے پر پرکھو۔ جس چیز کو آپ حقیقت میں دیکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، وہ ہے اصل۔ جس کو آپ معلومات کے ذریعے اور تجربے اور مشاہدے کے ذریعے پرکھ سکتے ہو، اس کا معنی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں وہ سارے کا سارا دین کی اساس اور بنیاد ختم ہو گئی۔ اللہ رب العزت کو آپ اپنے تجربے اور مشاہدے کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے۔ اللہ کی نشانیاں دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی آیات کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بہت شافی اور کافی۔ لیکن سائنٹیفک اپروچ رکھنے والا بندہ کہتا ہے یہ ساری کے ساری قصہ کہانی ہے، دین کی باتیں اس نے گھڑی ہیں۔ جس کو دنیا میں کچھ نہیں ملا، آخرت کا ایک تصور گھڑ کے دنیا میں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ ہمیں جنت مل جائے گی، ہمیں آخرت مل جائے گی، ان لوگوں کا اس لیے یہ ایک تصور ہے، وگرنہ آخرت کوئی چیز نہیں۔ یہ شبہ۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شبہ ہم پر اثر نہیں کر رہا، اپنی جدید دور کے جدید جو تعلیم کے ادارے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، کالج ہیں، ان کے طلبہ کے پاس جا کر ہم جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ الہاد کا، یہ سیکولرزم کا، یہ لبرلزم کا جو فتنہ ہے، یہ سارے کا سارا ان شبہات کے اوپر کھڑا ہوا۔ دوسرا شبہ یہ ہے دین 1400 سال پرانی بات ہے۔ عربوں کے اس دور کے لیے کچھ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، موجودہ دور اس سے بہت آگے نکل گیا۔ 1400 سال پرانی باتیں آج کے دور میں منطبق نہیں ہو سکتی۔ آج ان باتوں کو چھوڑ کر کچھ جدید اصول بنانے پڑے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں بڑا پڑھا لکھا، بڑا دانشور، ٹاک شوز میں آ کر گفتگو کرنے والا، شاید دو پی ایچ ڈیاں کی بھی ہو، بیٹھ کر گفتگو کرتا، کہتا امت بڑی پیچھے رہ گئی، اور امت کے پیچھے رہنے کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ ہمارے پاس ویسی روڈیں نہیں، ویسی بلڈنگیں نہیں، ویسے پل نہیں، ویسی گاڑیاں نہیں جیسے یورپ نے بنائے ہیں اور امریکہ نے بنائے ہیں۔ اور امت کی کامیابی کی علامت کیا ہوگی کہ ہم بھی وہ ساری کی ساری مادی ترقی کر لیں جو ان لوگوں نے کی ہے، ویسے ہی مادر پیدر آزاد ہو جائیں جیسے وہ آزاد ہوئے ہیں۔ یہ شبہ ہے جو وہ ہمارے ذہنوں میں ڈالتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے بہت سارے لوگ ہر چیز کو دیکھ کر یہ کہتے نظر آتے ہیں جی امت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ دیکھیں جی ترقی تو ان لوگوں نے کی ہے، صرف کلمے کا ہی فرق ہے، وگرنہ وہ ہم سے اچھے مسلمان۔ کلمے کی بنیاد اور اساس کوئی نہیں سمجھ۔ یہ کلمہ انسان کی نجات کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کو کہاں پہنچا دے گا۔ وہ حدیث مبارکہ سامنے رکھے جس بندے کے 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے لیکن ایک نیکی ایک پرچی پر لکھی ہوگی، وزن کرنے کے لیے جب اس ایک پرچی کو لایا جائے گا وہ کہے گا اللہ میرے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے آج تو کسی کی ایک نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی۔ ایک پلڑے میں ایک پرچی، دوسرے پلڑے میں 99 تا حد نگاہ گناہوں سے بھرے ہوئے رجسٹر۔ یہ ایک پرچی ان 99 رجسٹروں پر بھاری پڑ جائے گی اور اس پر لا الہ الا اللہ لکھا ہو۔ اس کلمے کو مذاق سمجھا؟ بڑے اچھے ہیں جی آپ ہم سے بڑے اچھے ہیں، کیسے اچھے، ساری دنیا کو ملیا میٹ کر کے، ساری دنیا کو تباہ کر کے آپ کو یہ نہیں بتائیں گے دنیا میں ایٹم بم ایجاد کرنے والے یہ ہیں، ہائیڈروجن بم ایجاد کرنے والے یہ ہیں، میزائل ٹیکنالوجی ایجاد کرنے والے یہ ہیں۔ تاریخ انسانیت میں ایک لمحے میں دنیا کو بھک سے ایک بٹن دبا کر اڑا دینے والے، ہتھیار تباہ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ دنیا کے لیے بڑے اچھے اخلاق کے ہو سکتے ہیں، جنہوں نے مدر آف آل دا بمز، تمام بموں کی ماں کے نام سے ایک بم ہے، عراق میں وہ بم گرائے ہیں۔
20 लाख लोगों से ऊपर का कत्ल किया है, 10 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल अफगानिस्तान में किया है। वो बड़े अच्छे अखलाक के हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन उनकी रोडें, उनकी सफाई, उनकी सुथराई, उनका लाइन बनाना, उनका निजाम, ये सब दिखा दिखा के चूरन बेचा जाएगा। वो बहुत अच्छे हैं। शुबहात आपके दिल में डालेंगे जाएंगे कि दीन तरक्की से रोकता है, बेदीनी तरक्की की तरफ ले जाती है। मामला इसके बिल्कुल उल्ट है। दीन आया था तो जहल तरीन मुआशरे के अंदर, जुल्मात के अंदर सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जैसे मुनव्वर चेहरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जमा हुए थे, जिसके मुतल्लिक आपने फरमाया खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतरीन जमाना ये मेरा जमाना, जिसके अंदर अल्लाह के रसूल और सहाबाए किराम जमा। शुबहात में आपके सामने शुबे डाले जाएंगे कि इस्लाम की सजाएं जालिमाना सजाएं। ये क्या बात हुई कि बंदे ने छोटी मोटी चोरी की हाथ काट दिया? ये इंसानियत के खिलाफ है कि एक बंदे ने कोई गलती कर दिया आप उसको कोड़े मारे। ये इंसानियत के खिलाफ है, बर्बरियत है, जहालत है कि बंदे ने बदकारी की है, शादीशुदा भी है, किसी के साथ बदकारी कर ली, शादीशुदा मर्द है, शादीशुदा औरत है, फिर भी जाके मुंह काला करता है। इसको इबरत का निशान बनाकर पत्थर मारकर रजम किया जाए, ये बड़ी जालिम सजा है। कातिल को कत्ल नहीं करना चाहिए, को जेल शेल में डाल दे 10-15 साल के लिए। ये किसास कत्ल करना ये जालिमाना सजा है। किसी बंदे ने गलती किया आप भी उसको कत्ल कर रहे हैं, ये क्या बात हुई? ये शुबहात हैं जो आपके ज़हनों में डालते हैं। अल्लाह फरमाता है वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब। ए अकल रखने वालों, अल्लाह ने तुम्हारे लिए किसास में जिंदगी रखी है। जिस मुआशरे के अंदर 2-4 कातिलों को सरे आम सर कलम किया जाए, अल्लाह की कसम वहां कत्ल रुक जाते। शाह फैसल रहिमहुल्लाह, अल्लाह उसकी कब्र पर करोड़हा रहमत नाजिल फरमाए, अमेरिका के दौरे पर गया। अमेरिकी सदर ने उसको कहा हमें आपसे एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ ये है, आपके यहाँ बड़ी जालिमाना सजाएं हैं, आप लोगों की गर्दनें भी काटते हैं, हाथ भी काटते हैं, कोड़े भी मारते हैं। शाह फैसल ने उसको कहा मैं आपको इसका जवाब अपने दौरे के आखिर में दूंगा। अगले दिन उसने अपने लोगों को कहा कि आप अमेरिका में होने वाले पिछले 2 महीने का डाटा इकट्ठा करें। कितने कत्ल हुए, कितनी चोरियां हुई, कितने जिना हुए और कितने जुर्म हुए। तादाद हजारों में थी। जाने से कबल उसने अमेरिकी सदर के सामने वो डाटा रखा और उसी 2 महीने का सऊदी अरब का डाटा भी रखा। हजारों की तादाद में होने वाले जुर्मों के मुकाबले में पूरे सऊदी अरब में 2 माह के अंदर सिर्फ 2 चोरियां रिपोर्ट हुई थी, इसके अलावा कोई जुर्म नहीं था। ये अल्लाह का कानून है। इसके मुतालिक तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने नहीं रखेंगे, ये शुबा डालेंगे कि दीन काबिल अमल नहीं। तो मेरे भाई ये शुबहात का फितना है। ये 2-3 मिसालें मैंने आपके सामने इसलिए रखी आपको समझ आ जाए, आपके जहन में दीन को मशकूक कर दें, ईमान को मशकूक कर दें, ईमान को नाकाबिल अमल बना दें, दकियानूसी बात बना दें। ये शुबहात के फितने और शहवात के फितने, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही उससे हम सबको महफूज फरमाए। आज तो खाल ही कोई महफूज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मैं अपनी उम्मत के लिए जिन फितनों से डरता हूं उनमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला फितना औरत का फितना। इस फितने को अगियार ने बेतहाशा इस्तेमाल किया है और पूरी दुनिया के अंदर इस्तेमाल किया है। आज आप देखते हैं औरत के हुकूक की बात करने वाले, उनको इज्जत देने के लिए, आजादी दिलवाने के लिए नारे लगाने वाले, जूता भी बेचता है तो औरत को इस्तेमाल करता है। खातून खड़ी होती है जूता मुंह के साथ लगा के कि जी ये प्रोडक्ट है इसको बेच लो। देखने वाला जूता नहीं देखता, औरत को देखता। औरत को प्रोडक्ट बनाकर पेश करने वाले हुकूक निस्वा के नारे लगा लगा कर मेरा जिस्म मेरी मर्जी का चूरन आपके सामने बेचेंगे।
شہوات کے فتنے کہ انسان کا نفس اس طرف مائل ہوتا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اللہ فرماتے ہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اس مال کو جمع کرنے، اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے، اپنا لائف سٹائل اور سٹیٹس اوپر کرنے کے فتنے. رشتہ داروں پر روب ڈالنا ہے، لوگوں پر روب ڈالنا ہے. میرے رشتہ دار نے فلاں گاڑی خریدی ہے، مجھے اس سے بہتر خریدنی. اس نے گھر بنایا، مجھے اس سے اچھا بنانا ہے. اس نے ایسی چیز لی ہے، مجھے اس سے بہتر کرنی ہے. اس نے شادی کی تھی 1000 بندہ بلایا تھا، میں نے اپنے بچے کی شادی کرنی 2000 بندہ بلانا. حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے کثرت کی طلب نے. دین سے غافل ہو کر بس جمع کرنے کی طلب میں ہو، یہاں تک کہ چلتے چلتے قبروں میں پاؤں پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ کثرت کی طلب ختم نہیں ہوتی. یہ شہوات کے فتنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل قیامت کے روز بعض لوگ آئیں گے جو تمہاری نسل سے ہوں گے، ان کے رنگ تمہارے رنگ جیسے ہوں گے، ان کی جلدیں تمہاری جلدوں جیسی ہوں گی، اور وہ پہاڑ جیسی تہامہ پہاڑ جیسی نیکیاں لے کر آئیں. تہامہ کا پہاڑ بڑا بلند و بالا پہاڑ، اس پہاڑی سلسلے جیسے بڑے بڑے نیک اعمال لے کر آئیں گے. لیکن آپ نے فرمایا اللہ ان کی اس نیکیوں کو ہوا منصورہ بنا کر، راکھ بنا کر، غبار بنا کر اڑا دے گا. ان کی اس نیکیوں کا کوئی وزن اللہ کے ہاں نہیں ہوگا. صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول اتنی سخت بات. ظاہر بات ہے کسی بندے نے ساری زندگی نیکیاں کمانے پر لگائی ہوگی، پورا دن نیکی کے کام کی ہوں گے، جا کر تہامہ کے پہاڑ جیسی نیکیاں بنی ہوں گی. اس کے باوجود اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت گرد و غبار سے زیادہ نہیں ہوگی. کیا وجہ بن جائے گی؟ اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں تاکہ ہم ان لوگوں جیسی صفتوں سے بچ سکیں. آپ نے فرمایا جان لو یہ وہ لوگ ہیں پورا دن نیکیاں کر کے، لوگوں کو نیکیاں سکھلا کر، دعوت اور تبلیغ کا کام کر کے، خیر کی باتیں سن کر، جب راتوں کو تنہائی میں جاتے تھے اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے تھے. یہ بند دروازوں کے شہوات کے فتنے، یہ چٹخنیاں لگا کر اندھیروں میں شہوات کے فتنے، اور وہ فتنے جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تمہارے گھروں کے صحنوں میں گھسے ہیں، آج ہمارے بستروں میں گھسے ہوئے. معلوم نہیں ہے اولاد بستر میں بیٹھ کر کس سے گفتگو کر رہی ہے، کس کو اپنی تصویریں بھیج رہی ہے، کس سے مراسم بڑھا رہی ہے. باپ ہے اس کو اپنی فکر ہے، اولاد کی فکر نہیں. ماں ہے اس کو اپنی فکر ہے، بیٹی کی فکر نہیں. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ کے عذاب سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی آگ کے عذاب سے بچاؤ. یہ شہوات کے فتنے انہوں نے آج برباد کر کے رکھ دیا. اب یہ شہوات اور شبہات کے جو فتنے ہیں، آخر میں اس کے تدارک کے حوالے سے کیا کچھ کرنا چاہیے، اس پر کچھ گفتگو کر لیں. کتنا وقت ہو؟ وقت کچھ باقی ہے؟ بالکل مکمل ہو. 15 منٹ ہیں، چلیں الحمدللہ. انشاءاللہ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ نیند میں نہیں ہوں گے، ہیں تو نہیں؟ چلیں کچھ سبحان اللہ پڑھ. الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم. اب بات جو ہمیں سمجھ آ گئی وہ یہ کہ فتنے اور آزمائشیں بہت، اور فتنے اور آزمائشیں پہلے سے بڑھ چکے، اور ان میں شبہات کے فتنے بھی ہیں اور شہوات کے فتنے بھی، اور پوری دنیا کے یہ شبہات اور شہوات کے فتنے آج اکٹھے ہو کر ہمارے سامنے آ چکے. یہاں تک بات سمجھ آ؟ کوئی اس میں مشکل بات تو نہیں؟
اب جب بندے کو کسی چیز کا پتہ لگ جائے کہ وہ میرا آ کر نقصان کرنے والی، تو عقل مندی کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے سو جاؤں چادر پہن؟ وہ شتر مرغ کے لیے جب کوئی خطرہ ہوتا ہے نا، وہ ریت کے اندر منہ ڈال دیتا اور سمجھتا ہے سب ٹھیک ہے، مجھے تو اب کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو ہمارا عمومی حال یہ ہے کہ ہم ان فتنوں کے مقابلے میں آنکھیں بند کر کے چادر اوڑھ کر ریت میں منہ دبا کے بیٹھے، ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے سب ٹھیک۔ یہ فتنے ہیں لوگوں کے لیے، میرے لیے نہیں۔ یہ فتنے یاد رکھیے مجھے اور آپ کو اپنے اثر میں اور اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں۔ اگر نہ لیا ہوتا تو ہمیں ان کے تدارک کی فکر ہوتی۔ تدارک کی فکر نہ ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لے چکے۔ آئیے چند باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے، جو ان فتنوں کے مقابل اختیار کر لی جائیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ اپنے بندے کی حفاظت کرنے والا۔ سب سے پہلی بات، اپنے ایمان کے حوالے سے بہت زیادہ خبردار ہو جائیے۔ اس بات کو محسوس کرنا کہ اللہ نے مجھے ایمان جیسی دولت دی ہے، اس سے بڑھ کر بڑی نعمت کوئی نہیں، اور اس ایمان میں جس کو اللہ نے توحید کی سمجھ دی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی رسالت کے حق کو سمجھنے کی توفیق دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابھی جو گفتگو مجھ سے پہلے ہو رہی تھی، اللہ نے جو منہج دیا ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کا، اس کو رہبر اور رہنما بنانے کا، اس سے ہٹ کر کسی اور چیز پر کمپرومائز نہ کرنے کا، دنیا کے اندر اس سے عظیم نعمت کوئی اور نہیں۔ اس بات کو سمجھ لیں، سب سے پہلے اللہ نے آپ کو دنیا کی سب سے عظیم نعمت دی ہوئی، یہ ایمان کی نعمت۔ شبہات اور شہوات کے مقابلے میں ہر جگہ آپ نے اس بات کو مقدم رکھنا ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو بچانا۔ اس ایمان کو بچانے کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ سب سے پہلے اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ اللہ کی کتاب، ان ھذا الکتاب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے جو اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو سب سے سیدھی اور سب سے پختہ بات۔ اگر اس کتاب کے ساتھ تعلق ہے تو نجات یقینی ہے، اس کتاب کے ساتھ تعلق نہیں تو نجات نہیں ہو سکتی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو دین کے لیے بڑا کچھ کر رہے ہیں، کوئی 3 دن نکال رہا ہے، کوئی 10 دن نکال رہا ہے، کوئی 40 دن نکال رہا ہے، کوئی 4 ماہ نکال رہا ہے، کوئی سال نکال رہا۔ بڑی اچھی بات ہے دین کے لیے وقت نکالنا، یہ بھی اللہ کی توفیق۔ لیکن سوال یہ ہے، میں نے بہت سے سوال پوچھا، اتنے دن اللہ کے راستے میں لگا کر آئے ہو، اللہ کی کتاب کتنی یاد کی، کتنی پڑھی، ترجمہ کتنا پڑھا، اللہ کی کتاب میں سے کیا کیا سیکھنے کی کوشش کی؟ جواب کیا آتا ہے؟ نہیں جی یہ تو کچھ نہیں کیا۔ پھر کیا کیا ہے؟ وہ جی ایک بزرگوں کا نصاب ہے وہ پڑھ کر سنایا لوگ۔ محرومی ہے انسان اتنا وقت نکالے لیکن اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا تعلق 3 دن پہلے جو تھا 3 دن بعد بھی ویسا ہی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ محرومی ہے۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق بنائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی یہ کتاب طرفہ بید اللہ، اس کی ایک جانب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وطرفہ بیدیکم، اللہ نے اس کا ایک سرا تمہاری جانب لٹکایا ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کو تھام لیتا ہے، وہ ڈائریکٹ براہ راست اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو سر بلند کرتا ہے اور اس کتاب کی وجہ سے ہی بہت سی قوموں کو پستیوں میں ڈال دیتا۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی حدیث،
آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو باتیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، فتنے تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آزمائشوں میں سرخرو ہو جاؤ گے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دو چیزوں کے ساتھ جڑ کر پختہ ہو جاؤ گے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت۔ کتاب و سنت، اس سے جڑنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اب ہر بندہ یہ کہتا ہے جی میں تو عربی نہیں جانتا، میں اللہ کی کتاب کیسے پڑھوں، میں عربی نہیں جانتا، میں اللہ کے رسول کی حدیث کیسے پڑھوں؟ صحیح بات، ہر کسی کے لیے ممکن نہیں، پہلے عربی سیکھے پھر اس کے بعد کتاب و سنت کا پورا علم حاصل کرے۔ تو کتاب و سنت کے ساتھ جڑنے کے لیے جس طرح اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے ساتھ جوڑنے کے لیے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، اسی طرح اب کتاب و سنت کے ساتھ جڑنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہمیں ان علماء کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ شبہات کے فتنے ہو، شہوات کے فتنے ہو، جو بندہ علماء کے ساتھ جڑتا ہے علماء اس کے لیے شبہات اور شہوات کے فتنوں سے نکلنے کا حل بتاتے۔ آپ کو معلومات کے ذریعے حال تو پتہ لگ گیا کہ دنیا میں یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی فتنہ ہے، حل کون بتائے گا؟ حل علماء بتائیں گے۔ اور یاد رکھیں علماء وہ ہیں جنہوں نے باقاعدہ علم حاصل کیا ہے اور اس علم کی ایک سند ہے جو ہر عالم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ یہ انٹرنیٹ سے پڑھ کر بننے والے علماء 4 اردو کی کتابیں پڑھ کر جو عربی کی سند اور عربی کا متن 4 حروف صحیح نہیں پڑھ سکتا، آج وہ بھی عالم بنا بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ایک فتنہ۔ پختہ علماء سے دین سیکھیے۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تبارک و تعالی کا چند دن پہلے ایک بیان بڑا معروف ہوا اور بڑی اہم بات انہوں نے کہی ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قرب میں جو فتنے ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے، اور علم کا اٹھانا یہ نہیں ہوگا کہ کتابیں جل جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کتابیں موجود ہوں گی، لائبریریاں موجود ہوں گی، شیخ صاحب فرماتے ہیں آپ کی یہ یوٹیوب بھی موجود ہوگی، اس پر علماء کے لیکچر بھی موجود ہوں گے، ریکارڈڈ ہوں گے، آپ ان کو سن سکتے ہوں گے، لیکن علم کیسے اٹھے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے علماء کو اٹھا لے گا، نتیجہ یہ ہے علماء باقی نہیں رہیں گے، جاہل قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، جن کو لوگ عالم سمجھ لیں گے، ان سے جا کر فتویٰ پوچھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فتنوں کے دور میں کثرت کے ساتھ علماء کے پاس بیٹھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نصیحتیں کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا یا ابا رزین الا ادلک علی ملاک خیر هذا الامر الذي تصیب به خیر الدنیا والآخرہ، ابو رزین تمہیں میں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم دنیا اور آخرت کی ساری خیر سمیٹ لو؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ آپ نے پہلی جو نصیحت کی تھی دنیا اور آخرت کی ساری خیر سمیٹنے کے لیے، پہلی نصیحت جو آپ نے فرمائی تھی وہ کیا تھی؟ علیک بمجالس اہل الذکر، اللہ کے ذکر والے جو لوگ ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کی مجلس کو لازم پکڑ لیں۔ روزانہ کی بنیاد پر فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے روزانہ کی بنیاد پر آپ کے دن میں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں آپ اپنے قریب کے کسی مسجد کے عالم کے پاس بیٹھ کر حدیث کی اور قرآن کی تفسیر کی کوئی ایک کلاس ضرور پڑھیں۔ اور اگر آپ کے قریب میں مسجد میں حدیث اور تفسیر کی کلاس نہیں ہو رہی، میرا آپ سے مطالبہ ہے جا کر مطالبہ کر کے اس عالم کو مجبور کریں کہ وہ آپ کو حدیث اور تفسیر کی کلاس پڑھائے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی دیکھیں۔
انما العلم بالتعلم، یاد رکھیے علم سیکھنے سے آتا ہے، یہ کوئی گولی نہیں ہے جو کھائی اور سارے کا سارا علم اندر آ گیا، یہ کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے ڈاؤن لوڈ کیا اور وہ سارے کا سارا علم آپ کے اندر آ جائے گا۔ علماء کے پاس بیٹھ کر شبہات اور شہوات کے فتنوں سے بچنے کے لیے ان کی رہنمائی چاہیے۔ تیسری بات، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، لوگو اللہ سے بیٹھ کر ان فتنوں سے پناہ طلب کیا کرو جو ظاہر ہو چکے اور جو بھی چھپے ہوئے۔ آج یہ بات تو بالکل ختم ہو۔ ہم نے آپ کو یہ سکھلایا تھا کہ فرض نمازوں کے بعد بیٹھ کر ہر نماز کے بعد اجتماعی انداز میں دعائیں کرنا اور اس کو عادت بنا لینا اور اس کو نماز کا حصہ سمجھ لینا، یہ بدعت ہے۔ یہ تو نہیں بتلایا تھا کہ تنہائی میں بیٹھ کر بھی اللہ سے دعا مانگنا بدعت ہو جائے۔ شیخ داؤد غزنوی رحمہ اللہ اہل حدیثوں کے امام ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے لوگوں ہم نے تمہیں چند باتیں سکھلائی تھی، ان میں یہ تھا کہ غیر اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرنا، تم نے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ ہم نے تمہیں سکھلایا تھا غیر اللہ سے نہیں مانگنا، تم نے اللہ سے مانگنا بھی چھوڑ دیا۔ کتنے لوگ ہیں جن کی روزانہ کی پورے دن کی روٹین میں 5 سے 10-15 منٹ خالص اس کام کے لیے ہے میں نے بیٹھ کر اپنے رب کے حضور کچھ مانگنا، تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے کچھ باتیں کرنی۔ ایک بات یاد رکھیے، ساری عبادات، ساری ریاضتیں اور ساری محنتیں اپنی تنہائی کی سوچوں کو اللہ کے سامنے پاک کرنے کا نام۔ علماء کرام بیٹھے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس سٹیج پر بیٹھ کر بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، دوبارہ سن لیجئے اس بات کو۔ ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، نفل، یہ کس لیے ہیں؟ میری اور آپ کی اس تربیت کے لیے کہ میری سوچ اور فکر کے اندر میرے دل میں آنے والے وہ خیالات جن کو میں پالتا ہوں، جن کے مطابق میں عمل کرتا ہوں، ان کو اللہ کے خوف سے میں پاک کر لوں، اللہ کے تقوی کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ان کو صاف ستھرا رکھوں۔ میری نماز لوگوں کو نظر آتی ہے، میری افطاریاں لوگوں کو نظر آتی ہے، میری زکاتیں لوگوں کو نظر آتی ہے، میرا حج اور عمرہ لوگوں کو نظر آتا ہے، میری فکر اور سوچ کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہ خالص اللہ کے لیے ہے، میں نے اس میں اللہ کے روبرو کوئی گندی بات، کوئی بری بات، کوئی شبہات والی بات اپنے دل کے اندر نہیں پالنی۔ یہ مقام نصیب ہو جائے، بڑا ہی قیمتی مقام ہے، اس کو اپنی زندگی میں حاصل کر۔ اور اس کے ضمن میں یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر انسان دن میں 10-15 منٹ تو نکالے اپنے رب کے ساتھ باتیں کرنے کی۔ یا اللہ میرے سونے اللہ تو نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا ہے، میں اس پر تیرے سامنے شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا۔ تو نے مجھے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے مزید بھی عطا کر، میں یہ نعمت مجھے پسند ہے، مجھے فلاں بھی پسند ہے، مجھے وہ بھی عطا کر۔ یا اللہ میری یہ پریشانی ہے، دنیا ساری کے سامنے روتا پھرتا ہوں، ساری دنیا کو بتاتا پھرتا ہوں مجھے بیماری لگ گئی ہے، میرے بچوں میں سے فلاں چندہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو یہ بیماری لگ گئی ہے، میرے گھر کے اندر یہ پرابلم ہے، میری معاش کا پرابلم ہے، میرے رزق میں تنگی آ گئی ہے، بچوں کے رشتے نہیں آ رہے، فلاں ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے۔ کتنی ہماری پریشانیاں ہیں، صبح سے لے کے رات تک رشتہ داروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے بیان کرتے کرتے ہم نہیں تھکتے۔ 10-15 منٹ نکال کے کبھی اللہ کے سامنے بھی جھولی پھیلائی ہوتی، یا اللہ میری یہ پریشانی، اس معاملے میں فتنے کا شکار ہو گیا، یہ جو شہوت کا مسئلہ ہے یہ میرا حل نہیں ہو رہا، بد نظری میری نہیں جا رہی، یا اللہ میں فلمیں دیکھتا ہوں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق نہیں مل رہی میں اس فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤں، یا اللہ میں تنہائی میں گناہ کرتا ہوں، میں تجھ سے پناہ طلب کرنے آیا ہوں، مجھے یہ توفیق عطا فرما میں تنہائی میں گناہ نہ کروں۔
یا اللہ میں حرام کام کرتا ہوں، میں حرام کماتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، میں چوری کرتا ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، میں حسد اور بغض کا شکار ہوں، میں فلاں بیماری کا شکار ہوں۔ یہ بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرا، ہر انسان خود اپنے اوپر بہت بصیر ہے، اس کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اندر ایک ٹیسٹر لگا ہوا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تو نہیں چھپا سکتا، اس کو پتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کرنے والے کو بھی جانتا ہے، اور جو دلوں کے اندر حرام باتیں چھپا چھپا کے رکھی ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اس کے سامنے پیش ہو کر تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اللہ سے پناہ طلب کرو فتنوں سے جو ظاہر ہو چکے، ان سے بھی جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے ان سے بھی، اللہ کی نصرت اور مدد شامل حال ہو جائے۔ اور آخری بات، کوشش کر کے اپنے اس دل کی صفائی کی طرف جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ میرا بھائی کھڑا ہو گیا، وقت مکمل ہو گیا، آخری حدیث سنا کے بعد مکمل کرو۔ خبردار لوگوں یہ بات جان لو، دل کے اندر ایک جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک عضو ہے، اگر وہ سیدھا ہو جائے سارے معاملات سیدھے ہو جاتے، وہ ٹیڑھا ہو جائے سارے معاملات ٹیڑھے ہو جاتے۔ الا وہی القلب، جان لو وہ دل ہے۔ پہلے خیال دل میں ہی پیدا ہوتا ہے، آج جاؤں گا، پیسے خرچ کروں گا، فلاں قسم کی فلم سینما میں لگی ہے وہ دیکھوں، پہلے دل میں خیال آتا ہے، پھر بندہ اٹھتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، جا کر وہ چیز دیکھتا ہے۔ آج جاؤں گا فلاں کا نقصان کروں گا، پہلے دل میں یہ بات آتی، پھر بندہ اٹھتا ہے اور فلاں کا نقصان کرتا ہے، یہاں تک کہ لوگ قتل کی پلاننگ دل میں کر کے اٹھ کر جا کر پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس کو یہیں روک لو، یہیں روک لو، تب جا کر فتنوں سے محفوظ ہوگے۔ اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا گیا اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان سارے منور چہروں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت جس طرح آج ہم یہاں پر جمع ہیں، ہمیں جنت الفردوس کے اندر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جمع فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔